میں نے تو بہت واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے تو 26ویں ترمیم کو بھی کلیتاً ان ٹوٹو مسترد کیا تھا. بدقسمتی سے پی ٹی آئی، جے یو آئی یہ سب انگیج ہوئے. اس انگیج ہونے کے نتیجے میں گورنمنٹ کو فائدہ ہوا. ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی اس وقت کہا تھا کہ آپ اس کو مسترد کریں، آپ کیوں اس چکر میں پڑتے ہیں کہ یہ کر دو اور یہ نہ کرو. اسی طرح جے یو آئی کو بھی یہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ سب انگیج ہوئے اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کامیاب ہو گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین ایک متفقہ ایک ڈاکومنٹ موجود ہے. اپنی سہولت کے لیے اور گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے اقدامات کو مزید طاقتور بنانے کے لیے اور عوام کو سپریس کرنے کے لیے اس طرح کی جتنی ترمیمیں آ رہی ہیں یہ آئین سے کھلواڑ ہے. نہ ہم نے 26ویں کو قبول کیا تھا، نہ 27ویں کو کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو اس کی کوئی تفصیل متن کی صورت میں سامنے بھی نہیں آئی ہے، اور یہ خود اس طرح سے طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جس سے کیوس پھیلتا ہے اور جس کے نتیجے میں افواہیں پھیلتی ہیں، اور پھر یہ کیا کہتے ہیں، موت دکھا کے بخار پہ تیار کر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار پرانا ہے اور ان سب لوگوں کا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس پورے ارینجمنٹ میں شریک ہیں، جن کو لوگوں نے مسترد کیا اور ان کو مسلط کر دیا گیا ہے. تو اپوزیشن کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کلیتاً مسترد کرے. یہ کرپشن کا شاہکار ہے ہماری صوبائی حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاورٹی ایلیویشن کے لیے تھا، غربت ختم کرنے کے لیے تھا، اور ورلڈ بینک نے جو رپورٹ دی ہے اس میں یہ بات پتہ چلی کہ مزید غربت میں اضافہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے یہ پروگرام تو غربت ختم کرنے میں ناکام ہوا. اس کا سبب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ صرف لوگوں کو مطلب اس طرح سے خریدنے کا عمل ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کسی فیملی کو 3 مہینے میں 13,000 روپے مل جائیں تو کیا کرے گا؟ لیکن ایسا لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ 13,000 بھی ہمیں ملتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ہے. وہ اپنے لیے تعلیم نہیں مانگتے، اپنے لیے فری اور معیاری ایجوکیشن نہیں، صحت کی سہولتیں نہیں مانگتے، سڑکیں اور پانی صاف نہیں مانگتے. وہ کہتے ہیں 13,000 گورنمنٹ سے مل جائیں، ان کرپٹ لوگوں سے یہی بہت غنیمت ہے. اور اس کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر کرتے یہ ہیں کہ چھوٹے وڈیرے، بڑے وڈیرے، جاگیردار، محلوں کے لوگ جو قبضہ کر کے رکھتے ہیں آبادیوں پہ، یہ سارے لوگوں کے شناختی کارڈ جمع کر لیتے ہیں اور باقاعدہ بھتہ ہوتا ہے ان کا، اور یہ بھتہ اوپر تک پہنچتا ہے. عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ اس پروگرام میں جو جاتا ہے اس میں وہ سارا کا سارا انہی اشرافیہ کے پاس چلا جاتا ہے، غریبوں کے پاس آدھا بھی نہیں پہنچتا. پھر انہوں نے اے ٹی ایم کا سسٹم شروع کیا تو وہ اے ٹی ایم بھی جمع، بیچارے کسانوں، دیہاتوں، ہاریوں، ان کو کیا پتا کہ یہ اے ٹی ایم کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں. جاہل بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، سہولت ان کو کوئی دی نہیں ہے. تو وہ اے ٹی ایم بھی ان سے پکڑ لیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے وڈیرے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ پورا اوپر سے نیچے تک کا کرپشن کا سسٹم ہے. یہ کوئی 600-700 ارب روپے کا پروگرام ہے جو پورے پاکستان میں کرپشن کا شاہکار ہے. اس کے بجائے اگر یہ 500-600 ارب روپے فری آئی ٹی پروگرام میں ان بچوں کو لگا دیتے، ان کو ایجوکیشن دیتے، ان کو فیسلٹیز دیتے تو آج یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے. لیکن یہ اس طرح ذلیل و خوار کر کے لوگوں کو خیرات بانٹتے ہیں، حق نہیں دیتے. تو اس لیے یہ ایک تو یہ اس پورے سسٹم پر ہمیں اعتراض ہے. دوسری بات یہ کہ اب جو 5 ارب روپے کا اگر سولر کا اور بے نظیر انکم سپورٹ کا یہ سارا آ رہا ہے تو اس کا فارنزک آڈٹ کرے نا. سارے ترقیاتی کاموں کا جو فارنزک آڈٹ ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سمجھ میں آ جائے گا لوگوں کو. تو یہ تو آپ کس چیز میں کہیں گے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے؟ یہ تو مجسم کرپشن ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت. بھائی جس کو منتخب کیا تھا میں نے اس کے لیے اعلان کر دیا تھا. یہ تو دیکھیں نا، میں نے جو اعلان کیا تھا وہ اس پورے سسٹم کے اوپر ایک کاری ضرب لگائی تھی، اس لیے کہ باقی ساروں نے تو قبول کر لیا. کوئی ایک تو ایسا ہوتا نا کہ جو سامنے آ جاتا کہتا چلو میں حافظ صاحب کا ساتھ دیتا ہوں، ہم بھی یہ سیٹ نہیں لیتے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے 2018 میں بھی یہی ہوا تھا کہ جعلی قسم کی سیٹیں خود اس شہر کراچی میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جو الیکشن ہوا تھا آر ٹی اے سسٹم بیٹھا تھا تو 6 قومی اسمبلی کی اضافی سیٹیں اس وقت کی رولنگ پارٹی کو دی گئی تھیں، اور 2024 میں تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. لوگ اس وقت تو قبول کر لیتے ہیں، جب ان کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات شروع کر دیتے ہیں. ہم تو اس چیز پر قائم ہیں کہ جو ہماری جیتی ہوئی سیٹیں وہ دو نا ہمیں. آپ میری سیٹ کی خیرات دے کر کیوں ہماری جو حق ہے اس کو مارنا چاہتے ہو؟ کراچی کے عوام نے میئرشپ کا جو مینڈیٹ جماعت اسلامی کو دیا تھا وہ کیوں چھینا؟ کراچی کے عوام نے یا پورے پاکستان کے عوام نے جس پارٹی کو، چاہے پی ٹی آئی کو، چاہے جماعت اسلامی، نون کو بھی دیا ہوتا، پی پی کو بھی دیا ہوتا تو ہم کہتے جس کو مینڈیٹ دیا اس کو آپ جتائیں. لیکن یہ طریقہ کار تو غلط ہے. لہٰذا میری سیٹ کے بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں، اگر الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، ہمارے فارم 45 کے مطابق چند ووٹ کم تھے،
ہم نے وہ کام کیا جو جمہوری عمل ہے، جو وہ چیز ہے کہ جو سچ ہے، ضمیر کی آواز ہے، ہم اس پر قائم ہیں۔ اب یہ تو اس پورے نظام کا کام ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور یہ سارے فارم 47 مسترد کرے۔ جو اصل نظام ہے، جو پاکستان کا آئین ہمیں بتاتا ہے کہ جس میں عدل ہونا چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، عدالت کا نظام درست ہونا چاہیے اور عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، اس نظام کی۔ مثلاً میں آپ سے کہوں، اچھا سوال ہے آپ کا، مثلاً میں آپ سے کہوں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ شہری حکومتوں کو پاور ڈیلیگیٹ نہیں، ٹرانسفر ہونے چاہیے، ٹرانسفر آف پاور ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبائی حکومتیں ایک تو بلدیاتی انتخاب کراتی نہیں ہیں، کراتی ہیں تو ایسے قوانین لاتی ہیں، ایکٹ بناتی ہیں کہ جس میں سارے اختیارات اپنے پاس رکھتی ہیں اور پھر کرپشن کرتی ہیں۔ تو جو منتخب لوگ ہیں شہری حکومتوں کے، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اگر شہری حکومتوں کو با اختیار بنا دیا جائے تو بہت سارے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو نیچے کی سطح کے منتخب لوگ ہوتے ہیں وہ عوام سے براہ راست رابطے میں ہوتے ہیں، گلی محلوں کی سطح پر انہیں بھگتنا پڑتا ہے، خراب سے خراب لوگوں کو بھی کچھ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، اور پھر لوگوں کے پاس چوائس بھی پڑ جاتی ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو منتخب کریں، لیکن یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں ٹاؤنز میں اور یو سیز کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا، کچرے کا نظام بھی نہیں کیا گیا، پانی کا بھی نہیں کیا گیا، سیوریج کا بھی نہیں کیا گیا، تعلیمی ادارے بھی چند دیے گئے ہیں، ڈسپینسریاں بھی تھوڑی سی دے دی گئی ہیں۔ تو جہاں جو پراپر شہری منتخب لوگ ہیں ان کو آپ کچھ بھی نہ دیں اور اتھارٹیز بنا کر کام کریں تو یہ سسٹم تو نہیں چل رہا، نہیں چل سکتا۔ اسی طرح سے عدل کا نظام، یہ عدالتی نظام کیا انصاف دے رہا ہے؟ گلا سڑا نظام ہے، اور اس عدالتی نظام کا یہ فیلئر ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اس کو بدلنا چاہیے۔ ہمارے پاس اس کا پورا نقشہ موجود ہے، ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ اجتماع عام کہ گراس روٹ لیول پر عدالتوں کا سسٹم کیا بن سکتا ہے، قاضی کورٹس کس طرح بن سکتی ہیں، جس کا نام سنتے ہی یہ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ انصاف ہوا تو ان کا کیا بنے گا، ان چند لوگوں کا کیا بنے گا جو لوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے نظام سے طبقاتی نظام ختم ہونا چاہیے، غریب ہو، مڈل کلاس ہو، امیر ہو، ایک ہی جیسے نظام میں تعلیم حاصل کرے، ایکول اپرچونٹیز ہوں، ایک جیسا نصاب اور ایک جیسا معیار ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے غریب کا معیار الگ ہوگا، امیر کا الگ ہوگا، دولت کی بنیاد پہ تقسیم ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے آئین میں کسی درجے میں موجود ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو ہم وہ نظام چاہتے ہیں کہ جو عوام کا نظام ہو، کسان کا نظام ہو، مزدور کا نظام ہو، مڈل کلاس غریب کا نظام ہو، اور امیر لوگ بھی اس میں اپنی صلاحیت کے مطابق کام کریں، میں اس پہ بھی اعتراض نہیں۔ پھر آئندہ اور تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اجتماع عام میں ہر پاکستانی کو شرکت کی دعوت ہے۔ ساجد بھائی تشریف لائیے آپ۔ جتنے بھی صاحبان ترجمان بن کر بیان جاری فرماتے ہیں، یہ بتائیں کہ کتنے ڈائیورژن بنائے ہیں تو کام شروع ہوا ہے۔ جب ڈائیورژن نہیں بنائے اور اس کے پیسے کھا گئے تو پورا کا پورا یہ سڑک جو ہے نا، اس کے اوپر تباہی پھیلی ہوئی ہے، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، بوٹل نیکس بنی ہوئی ہیں، اور یہ پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہے۔ ایسے میں لوگ ادھر ادھر سے آنا شروع کرتے ہیں، تو آپ ان پہ تو چالان لگا دیں گے، لیکن آپ کے اوپر کون چالان کرے گا جس نے سینکڑوں ارب روپے کا نقصان پہنچا دیا قومی خزانے کو اپنی نااہلی کی وجہ سے؟ یہ چالان کون کرے گا؟ سی ایم صاحب پہ کوئی چالان کرے گا؟ کس پر چالان کریں گے؟ جن کی نالائقی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے یہ پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہیں، یہ چالان کون بھرے گا؟ تو عوام پہ ڈال دیں آپ سارے پیسے۔ جو چالان ملک کے دوسرے حصوں میں 200 روپے کا ہے وہ کراچی والوں کے لیے 5000 روپے کا ہو جائے، جو 500 کا ہے وہ 20,000 کا ہو جائے، تو پھر لوگ چیخیں گے کہ نہیں چیخیں گے؟ تو لوگ چیخیں بھی نہ، لوگ بات بھی نہ کریں۔ 50 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں اس شہر کراچی میں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ٹرانسپورٹ کا نظام وقت پہ بنایا نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ موجود ہے۔ تو 50 لاکھ جب موٹر سائیکلیں چلیں گی تو ظاہر ہے سب کچھ ہوگا۔ تو چالان ضرور کیجئے، ٹریفک کو کنٹرول کیجئے، لیکن یہ بھی اس سوال کا جواب بھی دیجئے، کراچی میں رہنے والے جو لوگ بھی ہیں، چاہے کوئی زبان بولتے ہوں، یہ لسانی مسئلہ نہیں ہے، اس شہر کے لوگ ہیں، اس شہر کے لوگوں کا جن کا ڈومیسائل موجود ہے، کتنے پرسنٹ ٹریفک پولیس میں ہیں ذرا بتائیں؟ کتنے افسران ٹریفک پولیس میں ہیں ان کے؟ اور یہ جو اتنی زور سے بول رہے ہیں وہ بھی ذرا کم۔ اور اسی طرح سے جو یہاں پر جتنے افسران ہیں، آپ سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیں، کراچی کا ڈومیسائل رکھنے والے کتنے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں آپ نے؟ یہ تو زیادتی ہے نا۔ پھر لوگ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ اسے لسانی رنگ دیتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں،
اس زیادتی کے خلاف اندرون سندھ سے بھی آواز اٹھنی چاہیے. میں جماعت اسلامی سندھ کے امیر سے بھی کہوں گا کہ اس زیادتی کے خلاف جو سندھ کے کیپٹل کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ بھی بات کریں گے, اور جتنے بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں یہ بات کریں. جب ہم اندرون سندھ کے لوگوں کے لیے, یہاں شہر کے لوگ بات کریں اور اندرون سندھ کے لوگ کراچی میں ہونے والی زیادتی کے خلاف بات کریں گے تو اس سے لسانیت ختم ہوگی.